باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وآلاف التحیات والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ناد علی مظہر العجائب تجدہون لقاف النوائب کل ہم وغم سین جلی بولایتک یا علی یا علی یا علی میل کے تمام حضرات جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پروردگار عالم شہزادی کونین لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے مثل عصائب موسیٰ حرز مومن ہر مشکل سے آسانی انبیاء کا آزمایا ہوا نسخہ یعنی ناد علی عنوان مجلس کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ناد علی کوئی دعا نہیں ناد علی حدیث پیغمبر بھی نہیں ناد علی جبریل کے ذریعے سے قلب محمد پر اترنے والی وہ وحی ہے جو قرآن کے علاوہ یعنی وہ وحی جو قرآن کے علاوہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی اسے کہتے ہیں حدیث قدسی ناد علی حدیث قدسی ہے جب نبیوں کے بے عیب سلطان کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا تو طے یہ پایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے جو چیز تمہارے لیے آئیڈیل ہے جس کا تم نے اتباع کرنا ہے جس کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے اسے دیکھتے جاؤ پیروی کرتے جاؤ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو نبی دے دے وہ لے لو جیسے روک دے اس کو اسی لیے فرقہ بندی حرام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو فرقوں میں نہ پڑو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ شیعہ بھی تو ایک فرقہ ہے تو مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم
جس نے شیعہ کو فرقہ سمجھا وہ جاہل ہے. شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے. فرقہ وہ ہے جو محمد سے فرق ڈال کے بناؤ. زبان سے بولنا کہ بات سمجھ میں تو جو فرما رہی ہے نہیں. فرقہ وہ ہے جو مصطفیٰ سے فرق ڈال کے بناؤ. ہم نے کبھی نبی سے فرق نہیں ڈالا. شیعہ کا اصول ہو کہ فروع توحید سے لے کر تبرے تک ہم نے نہ رسول بدلا نہ اصول بدلا. اور واحد مذہب ہے مذہب شیعہ کہ جن کے میرے جیسے ادنا خدمت گزار بھی علماء کی تو بات ہی کیا ہے، لاؤڈ سپیکر پر ببانگے تو حل کہتے ہیں کہ ہمارے جس مسئلے پر، جس طریقے پر، جس عقیدے پر کائنات کے جس بندے کو شک اعتراض کرنا تمہارا کام ہے، اگر اللہ کے قرآن اور محمد کی زبان سے ثابت نہ کریں تو پھر ہمارے مذہب میں بے شک اعتبار نہ کرو. اس گئے گزرے دنیا میں واحد مذہب ہے مذہب شیعہ جو اپنی ہر چیز قرآن سے ثابت کرنے کا دعوے دار ہے. باقی کیونکہ محققین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے تو لہذا ہر بات کی ذمہ داری تو نہیں اٹھائی جا سکتی. کچھ روایتیں قبلہ خود بھی میرے خیال میں بنا لیتے ہیں، بڑی عجیب و غریب روایت انہوں نے فرمائی ہیں. سمندر میں قطرہ چلا جائے پھر دریاؤں میں چلا جائے وہ تو خود بخود پاک ہو گیا. سمندر کس لیے ہوتا ہے؟ اگر شراب کے نیچے آگ بھی جلا دو تو شراب سرکے میں بدل کے پاک ہو جاتی ہے. اتنا فقہ کا مسئلہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا. تو بات وہ کرنی چاہیے اس منبر پر کہ قائم آل محمد کی زیر صدارت مجلس عزا ہو رہی ہے. یہ تماشا نہیں، یہ دربار آل محمد ہے، یہ دربار آل محمد. باقی جی ان لوگوں سے تقابل کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ نے کیا ہے تقابل قرآن مجید کے اندر. اگر اللہ نے تقابل نہ کیا ہو، اب اللہ نے آدم کا تقابل ابلیس سے کیا، اللہ نے ابراہیم کا تقابل نمرود سے کیا، اللہ نے موسیٰ کا تقابل فرعون سے کیا. اندھیرے کو نہیں دیکھو گے تو روشنی کا پتہ کیسے چلے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ اندھیرے کو دیکھو گے ہی نہیں، اللہ کو جان آپ نے بھی دینی ہے، میں نے بھی دینی ہے. اگر اندھیرے کو نہیں دیکھو گے روشنی کا پتہ کیسے چلے گا؟ لا یستوی الخبیث والطیب. اللہ سے کہو تو طیب کا مقابلہ خبیث سے کیوں کر رہا ہے؟ یہ آیت ہے کہ ناراض نہ ہو. اللہ نے فرمایا تم خبیث کا مقابلہ طیب سے کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ بندہ کر جائے واہ یا اللہ تو طیب کا مقابلہ خبیث سے کر رہا ہے. جب تک اندھیرے کو نہیں دیکھو گے تب تک روشنی سمجھ میں نہیں آئے. یہ قرآن کا نظریہ ہے. قرآن کا جو قرآن مجید کا نظریہ ہوتا ہے، قرآن کی مخالفت حرام ہے، جہنم میں لے کے چلی جاتی ہے. اس لیے سامعین گرامی قدر، میں بڑے ادب اور احترام سے صرف مختصر 2-4 جملے عرض کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. مذہب شیعہ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے قرآن سے یا مصطفیٰ کی زبان سے ثابت رہو. ہمارے گھروں پہ علم ہے، مرنا ہر ایک نے ہے، جان ہر ایک نے دینی ہے. کسی بندے کا ملک الموت سے معاہدہ کوئی نہیں. سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر. اگر علم شیعوں نے اپنی مرضی سے لگایا ہے، ہم شیعوں کا ایمان علم ہے، ایقان علم ہے، عقیدہ علم ہے، زندگی علم ہے. اگر ہم نے اپنی مرضی سے لگایا ہے اور زبان رسالت سے ثابت نہیں تو ہم غلط ہیں. پھر ہم نے 1400 سال سے غلط کیا. اور اگر رسول کی زبان سے ثابت ہو پھر جس نے نہیں لگایا اسے غور کرنا چاہیے. میں پیغمبر کی زبان سے اس کتاب میں علم دکھاتا ہوں جسے ڈھونڈنے کے لیے فتح جنگ بھی نہیں جانا پڑے گا. یہاں بھی کئی گھروں کے اندر موجود ہوگا.
جاؤ شیعوں پہ اعتراض کرنے سے پہلے درود تاج کو اٹھا کے دیکھو، پیغمبر اعظم کا تعارف کرایا جا رہا ہے، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، وہ رسول جو تاج والا ہے، معراج والا ہے، براق والا ہے، علم والا ہے۔ زبان سے بولنا، بات سمجھ میں آئے؟ جس بندے کو بات سمجھ آئے میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے اس پہ زبردستی کوئی نہیں۔ تاج والا ہے، معراج والا ہے، براق والا ہے، یہ علم گیا کہاں؟ تم نے تاج والا مانا اس لیے کہتے ہو تاجدار مدینہ، معراج والا مانا اس لیے صاحب معراج، براق والا مانا اس لیے ٹرک کے پیچھے فوٹو۔ تاج والا ایک، معراج والا دو، براق والا اور علم والا، چوتھے کی دشمنی کوئی اچھی چیز نہیں۔ زبان سے بولنا کر والے زبان یہ چوتھے کی دشمنی جہنم میں لے کے جا سکتی ہے، لہذا چوتھے کی دشمنی نہ کر۔ اور آؤ یہ صحیح بخاری میں لہراتا ہوا علم دیکھو، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، کل علم مرد کو عطا کروں۔ ساری فوج چپ کر کے کھڑی رہی، فوج میں سے کوئی بندہ بولا ہی نہیں۔ کل علم مرد کو عطا کروں گا، کل علم مرد کو، یہ تو صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ اور صحیح مسلم والے نے دو فکرے اور بھی لکھ دیے، کرارن غیر فرار، جو کرار ہے فرار نہیں ہے، جو کرار ہے فرار نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس لہجے پر، اس فاصل پر جب بھی کوئی لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیشہ ور، پیشہ ور، پیشہ ور، پیشہ ور۔ مثلا ایک آدھ بندے کو معاف کرنے والے کو غفار نہیں کہتے، جس کا کام ہی معاف کرنا ہو اسے کہتے ہیں غفار۔ ایک دو عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کو ستار نہیں کہتے، جس کا پردے ڈالنا کام ہو اسے کہتے ہیں ستار۔ ایک آدھ دفعہ علم اٹھانے والے کو علمدار نہیں کہتے، جو ہر جنگ میں علم اٹھاتا ہو اسے کہتے ہیں علمدار۔ جو ایک آدھ دفعہ بھاگے اسے فرار نہیں کہتے، جو ہر جنگ میں بھاگتا ہو اسے فرار کہتے ہیں، اور جو ہر جگہ ٹک جائے اسے حیدر کرار۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، کل علم مرد کو دوں گا، علم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سجدے کیا کرو، اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی۔ دوسری حدیث ہے امام حشتم کی، فرمایا ابا سلط تم شیطان کی کمر کیوں نہیں توڑتے؟ کہ مولا نظر نہیں آتا، کمر کیسے توڑوں؟ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ طاقتور ہے کہ نہیں، نظر آئے تو لڑوں۔ مولویوں کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شہرا آفاق شعر ہے، فرماتے ہیں مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے۔ کیا مولوی ابلیس کو بھی برگلا کر بیچ دے، اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں، نظر نہیں آتا۔ مولا ہے تو ہمارا دشمن، امام حسین آپ کو صحت کے ساتھ آپ ہے تو دشمن، لیکن مولا نظر جو نہیں آتا، کمر کیسے توڑوں؟ فرزند رسول کی حدیث سننا، فرمایا جب مومن اللہ کی نماز کے لیے بستر چھوڑتا ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔
اور ہے یہ نہیں ہے؟ پچھلی غلطی اللہ معاف کرے گا، بولو تو صحیح، اللہ توفیق دے۔ جب مومن نماز کے لیے بستر چھوڑتا ہے، بسم اللہ، بعض روایات میں آیا فجر کی نماز کے لیے جب بستر چھوڑتا ہے، وہی وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت کے لیے ہمارے بھائیوں نے نماز کی آذان میں بھی ایک فکرہ ویلڈ کر دیا، اور اتنا جاہلانہ فکرہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر، بس نیند سے بہتر ہے۔ روٹی کھا رہے ہو تو نہ پڑھو، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ کھانے سے بہتر ہے، اور ہے یہ نہیں؟ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سے ایک بندے نے آ کے کہا یہ خیرہ کون ہے؟ خیرہ قبلہ نے کہا کیڑا خیرہ؟ صبح صبح تمہارا مولوی اذان میں کہہ رہا ہوتا ہے حی علی خیر العمل۔ اس وجہ سے ہم نے کہا اچھا 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 تمہیں نہیں پتا؟ اس وقت نہیں پتا۔ قبلہ نے فرمایا یہ خیرہ مننوں کا بھائی ہے۔ موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، تم نے تو دین کو ایک بین بنا رکھا ہے۔ شیطان کو ہمارے سجدوں سے تکلیف کیوں ہوتی؟ دیکھیے جو چیز آج میرے پاس ہو کل کسی اور کے پاس آ جائے بڑی تکلیف ہوتی۔ فرما کل یہ خود سجدے کرتا تھا، آج مومن کو سجدے کرتا دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا علم کو دیکھ کے دنیا جلتی کیوں ہے۔ 39 دن ان کے بزرگوں کے پاس تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ 39 دن پیغمبر علم دیتا رہا، پھڑے پھڑواتا رہا۔ 39 دن کے بعد فرما لاؤتی ان رایتن خدن رجلا، کل علم مرد کو عطا کروں۔ بڑے وی آئی پی صحابی کا فرمان ہے، علم کی خواہش میں جتنا میں اس رات جاگا اتنا کبھی جاگا ہی نہیں۔ ایک بزرگ نے بیٹی سے سفارش بھی کروائی، سردار صاحب اجازت دیں تو میں من و ان پوری سطر مبلغ اعظم کی پڑھنا چاہتا ہوں، محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ۔ قبلہ فرماتے وہ آ گئیں کہ یا رسول اللہ جدہ بھی علم دین دیو، علی نوی دین دیو، آج ایک نکا دیا بالے صاحب نو۔ سرکار نے فرمایا میں آگے کئی علم بیک دے کے انہوں نے پھڑے پھڑوا بیٹھا، بیجا رون دی علمانو، یہ علم تیرے لیے نہیں، مرد کو دوں گا، دارین قربان کروں فصاحت مصطفیٰ پر۔ علم مرد کو دوں گا، مرد کو، جاگو گے تو فکرہ کہوں، علم مرد کو دوں گا۔ خیبر شکن علی آسمان کے رستوں سے نزول اجلال فرما کر سرزمین خیبر پہ علی نے قدم رنجہ فرمائے۔ عالمین کی آخری رسالت کو کائنات کی پہلی امامت ملی۔ مسکرا کے پوچھے گے یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ میں کہتا ہوں یا علی پہلے ہارے ہوئے جرنیلوں سے ایک میٹنگ کرو تاکہ پتہ چلے کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ علی نے کسی بھی مردہ جرنیل سے کوئی میٹنگ نہیں کی، کیونکہ علی ان کی پیدائشی مجبوریوں سے واقف تھا۔ ذوالفقار ہاتھوں میں لے کے شیر الہی مرحب کے قلعے پر کو اس طرح سے جھپٹا کہ تھوڑی دیر کے بعد نہ خیبر کا در تھا، نہ مرحب کا سر تھا، نہ جبریل کا پر تھا۔ مال غنیمت علی کی ذوالفقار کے صدقے میں مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ مسلمانوں کی ماں کے فاقے ٹوٹے، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں زندگی میں پہلی مرتبہ مائی بی بی نے کھجوریں پیٹ بھر کے کھائیں۔
صحابہ کرام کے بچے مدینہ کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیلنے لگے. صحابہ کرام کے بچے جاگو مدینہ کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیلنے لگے. پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کیا. پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کیا. ہر ایک کو آدھا حصہ, علی کو دگنا حصہ. جو چپ بیٹھے ہو پڑھو تاریخ طبری. ہر ایک کو آدھا حصہ, علی کو دگنا حصہ. پڑھو سیرت ابن حشام. ہر ایک کو آدھا حصہ, علی کو دگنا حصہ. پڑھو تاریخ ابو الفدا. ہر ایک کو آدھا حصہ, علی کو دگنا حصہ. کسی صحابی نے پیغمبر کے سامنے اعتراض نہیں کیا. یا رسول اللہ, میں 39 دن لڑتا رہا, علی 1 دن لڑا, مجھے آدھا کیوں دیا, علی کو دگنا کیوں دیا؟ ان کی چپ بتاتی ہے کہ شریعت سے واقف تھے. مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوا کرتا. اب یہاں پر لفظ آیا ہے رجولن, مرد کو. یہ مرد کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کئی داڑھیوں والے برقعے پہن کے نکلتے دیکھے. آل محمد کے سامنے گستاخی کرنے والے کو کتا بندے بھی دیکھا, عورت بندے بھی دیکھا. یہ مرد کیا ہے؟ مجھے نظر آئی کتاب مجتہدین عظام کی توضیح المسائل, تحفۃ العوام, نماز امامیہ, نماز جعفریہ, کہ جس کے پیچھے نماز پڑھو اس میں 6 صفتیں ہونی چاہیے. پہلی, عالم ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ جاہل آگے کھڑا ہو جائے, عالم پیچھے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل آگے کھڑا ہو جائے؟ اور کائنات کا سب سے بڑا عالم محمد پیچھے کھڑا ہو جائے؟ بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کھڑا ہو جائے, سلونی کے دعوے دار کا مولا پیچھے کھڑا ہو جائے. مرد ہو, عالم ہو, شیعہ ہو, اثنا عشری ہو, ہر شیعہ بھی نہیں, عادل ہو. اور آیت اللہ خمینی پربات الملکوت میں عادل کی تعریف لکھتے ہیں کہ عام نماز وہ عالم پڑھائے جس کے گناہ جماعت نہ جانتی ہو, اور جمعہ وہ پڑھائے جو اپنے گناہ نہ جانتا ہو. یہاں پہ کئی بندے راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں, اس لیے نہ پڑھو. سبحان اللہ, اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ نماز کوئی تمہاری ہے جو تم بتاؤ گے قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ نماز کے وارثوں سے پوچھو. بندے نے پوچھا چھٹے امام سے, مولا کیسے پتا چلے گا نماز قبول ہے کہ نہیں؟ فرمایا فجر پڑھ, ظہر تک کوئی گناہ نہ ہو تو سمجھ تیری فجر قبول ہو گئی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. بندہ بے حیائی بھی منہ پہ مال کے پھر رہا ہو اور یہ بھی کہے کہ میں نمازی ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا. میں سفر میں جا رہا تھا, رستے میں نماز کا وقت ہو گیا, میں مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. جس کے پیچھے پڑھنی تھی اس کو میں دیکھنے لگا. مرد ہے, عالم ہے, شیعہ ہے. 12 اماموں کے نام مسجد میں دیکھے, اثنا عشری بھی ہے. ایک شرط اور ہے, حلالی بھی ہو. تیری توجہ ہے میرا؟ مرد ہو,
یہ ابھی باہر بھی اگر کتابوں کا سٹال ہے، اپنی مرضی کے مجتہد کی توضیح المسائل، مرد ہو، شیعہ ہو، اثنا عشری ہو، عادل ہو، حلال ذات ہو. کوئی ایک مولوی دکھاؤ جس نے ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے مصلے کے نیچے رکھا ہوا ہو. اور اب میں اگر جا کے پوچھوں مولوی صاحب آپ حلالی ہیں، یہ بدتمیزی ہے. پوچھتا ہوں تو تمیز جاتی ہے، نہیں پوچھتا تو نماز جاتی ہے. مسئلہ شریعت کا ہے تو اب میں رسول ہی سے پوچھتا ہوں، یا رسول اللہ جب سخت شرط رکھی ہے تو کوئی پہچان کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. تو پیغمبر فرمائیں گے یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو حرام. ہر ایک کو آدھا حصہ، علی کو دگنا حصہ. کیا کہنے یا علی تیرے. جب صحابہ کرام کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے، اس دن بھی علی کے گھر فاقہ تھا. ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد تاکہ سید زادے کا استقبال ہو جائے. میں ان کی اجازت سے قبلہ اگر آپ کی اجازت سے سرکار بسم اللہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی قدر، اس دن بھی علی کے گھر فاقہ تھا. زہرا نے پوچھا یا علی، ہر ایک کے گھر میں کلہاڑیوں سے کٹا ہوا سونا آ رہا، آپ کے حصے میں کچھ نہیں آیا. کہ زہرا مجھے ان سے دگنا ملا تھا، اللہ کی راہ میں خیرات کر. نانے جمی ہمیشہ علی کی غذا رہی، فاقوں میں بھی زبان شکر آشنا رہی. کائنات میں علی کا ثانی کوئی نہیں. سامعین گرامی قدر، دارین قربان کروں اس بادشاہ پر جو فاتح خیبر. فاتح خیبر. میر انیس کا ایک شعر بابا جی کی نظر کر کے رابطہ مصائب لینا چاہتا ہوں. خداوند سخن میر انیس فرماتے ہیں وہاں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. بڑی جنگ ہوئی، بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. جہاں زباں ہونٹوں پہ پھیری تھی کہ لشکر اٹھا. اصغر نے صرف زبان ہونٹوں پہ پھیری ہے، کافی تعداد کا لشکر. کرین احتیاط یہی ہے کہ معین نہ کیا جائے. بزرگ علماء کا طریقہ یہی تھا، تو فرماتے تھے کافی تعداد میں لشکر. یزید کی فوج کا چیف آف دی آرمی سٹاف جو تھا وہ ملعون بھی محاذ پہ پہنچ گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری فوج جھونک دی گئی تھی. ہور کا رینک کرنل جتنا تھا، اس کے نیچے 1000 افراد کا دستہ تھا. اور یہ جو عمر ابن سعد ملعون ہے، یہ بیٹا ہے سعد ابن ابی وقاص. یہ وہ ہے جس نے شورا میں علی کے خلاف ووٹ دیا تھا. اور جیسے مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ قتل ہوا، این اسی دن سعد کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اس نے اس کی محبت میں اس کا نام رکھا عمر ابن سعد. اسے دیکھ کے علی فرماتے تھے میرے بچے کا قاتل ہے. ساری فوج کو جھونک دیا گیا.
بڑی کافی تعداد کا لشکر، ادھر 72 کی فوج، علی اصغر سمیت 72۔ 6 مہینے کا سپاہی تو نہیں ہوتا، 90 سال کا جان اس کے سمیت 72، 80 سال کا حبیب اس کے سمیت 72، 13 سال کا قاسم بغیر زیرہ کے میدان میں گیا، بغیر زیرہ۔ اور مولانا محمد شفیع لکھنوی، اس نے اپنے مقتل میں عجیب فکرہ لکھ دیا۔ اہل سنت ہے اور سنی شیعہ ہمیشہ بھائی ہیں، حسین کی محبت میں ہم کٹھے، امام بارگاہوں میں ہم کٹھے۔ قبلہ مولانا شفیع لکھتا ہے لکھنوی، جب جناب قاسم کا حال لکھتا ہے کہ زیرہ پوری نہیں آئی، لکھتا ہے زیرہ بنانے والوں کو گمان بھی نہ تھا کہ حسین کو 13 سال کے جوان بھی میدان میں بھیجنے پڑا۔ مولا تمہیں سلامت، امام حسین بادشاہ، تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرنا، جس غم میں روتے ہو سنی ہو یا شیعہ، مولا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رکھنا۔ سب سے کم سن سپاہی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی میں پہلی جنگ تھی، پہلی اور آخری جنگ۔ 10 رجب کو دنیا میں آیا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ رجب میں ولادت، رجب میں سفر شروع، 10 شعبان کو 1 مہینے کا ہوا، 10 رمضان کو 2 مہینے کا ہو گیا، 10 شوال کو 3 مہینے کا ہو گیا، 10 ذی القعدہ کو 4 مہینے کا ہو گیا، 10 ذی الحج کو 5 مہینے کا ہو گیا، 10ویں کا دن چڑھا اصغر 6 مہینے کا ہو گیا۔ سردار صاحب قبلہ ایک فکرہ کہتا ہوں مرشد جی، ایک فکرہ جہاں جہاں تشریف فرمایا عزادار، 6 مہینے کی علی اصغر کی عمر ہے، 6 مہینے اصغر کا سفر ہے، اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ کوئی ایسی قسمت ہے رباب کے بیٹے کی، اسے پوری زندگی گھر ملا ہی نہیں، پوری زندگی اصغر کو گھر نہیں ملا۔ قبلہ حیدرآباد دکن کے ایک شاعر کا، بابا شفقت محسن صاحب کے شاعر کا ایک شعر ہے، آپ سے دعا لینے کے لیے شعر پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، صدا جاوید صاحب، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ میں نے ایک مجلس میں سنا تھا کہ قبلہ کا، بابا شفقت محسن کاظمی صاحب قبلہ کا بہت زیادہ حصہ تھا اس یوم حسین میں جو 1955-56 میں لاہور کے اندر منعقد۔ حسین سہروردی وزیر اعظم نے صدارت کی تھی، انڈیا سے، ہندوستان سے، یورپ سے، امریکہ سے، ہر مذہب کا بندہ اس میں شریک ہو۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب ناظم ممبر تھے، حافظ کفایت حسین صاحب نکن صاحب پہلی مرتبہ ہندوستان سے پاکستان بالخصوص لاہور تشریف لے کر۔ ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، یوم حسین کی پوری کاروائی ایک کتاب میں شائع کی ہے لاہور والوں نے، اس کے اندر ایک فکرہ لکھا ہوا ہے، اور وہ فکرہ ہے ایک عیسائی کا، اور وہ فکرہ ایسا تھا کہ پڑھنے والا مسلمان نہ تھا، پڑھا عیسائی نے ہے اور مجمع بے ہوش ہو گیا، اور صاحب صدارت وزیر اعظم حسین سہروردی نے اس کے بعد تقریر کرنے سے معذرت کر دی۔
مسلمان بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہے بھی عیسائی، منبر پہ آگے کہتا ہے وہ 61 ہجری کے وحشی مسلمان. اجرکم اللہ. میرا بچہ رونا نہ نظر جھکا لینا. وہ 61 ہجری کے وحشی مسلمان، تو نے اتنے چھوٹے بچے کو تیر مارا جسے ابھی یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے رویا کرتے ہیں یا مسکرایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب سیدہ تمہیں کائنات کے کسی غم میں نہ رلائے. میں مزید مختصر کروں قبلہ کے احترام میں. علی اکبر کے سینے سے ظفر سنگھ برچھی نکالی ہے شہزادہ علی اکبر کے سینے سے حسین ابن علی نے. سچ ہے؟ بولو. جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے امام حسین نے اکٹھے کیے ہیں. مقتل کی ضمانت سے طالب علمانہ ضمانت سے کہتا ہوں. حسین نے نہیں فرمایا شیعو کاش تم مجھے دیکھتے میں نے اکبر کے سینے سے برچھی کیسے نکالی ہے، کاش تم دیکھتے میں نے قاسم کے ٹکڑے کیسے چنے ہیں. کوئی اتنا مظلوم ہے علی اصغر. حسین فرماتے شیعو کاش تم مجھے اس وقت دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونا نہ ہے، سر جھکا دیا کرو. میر انیس فرماتے ہیں ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ مجلس میں جو رو سکتا نہیں. آنسو نہ جھولی پھیلا لیا کرو، گردن جھکا دی کرو، اور رونا نہ ہے تو ہائے کہہ دیا کرو. حسین کے دوستو فرمایا کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. دیکھ نہیں سکے اور سنو گے صحیح کیا ہو رہا تھا. اکیلا بطول کا لال رو رہا تھا، لاکھوں کا لشکر کہہ کہہ مار کے ہنس رہا تھا. ایک حسین رو رہا تھا اور لاکھوں کا لشکر کہہ کہہ مار کے ہنس رہا تھا. ایک بے غیرت کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے نام بچے کا کرتا ہے، ہم تب پانی دیں گے اگر اصغر خود پانی مانگے. سید رو کے کہتے ہیں اصغر انہوں نے میری ماں سے گواہ مانگے تھے. اجرکم اللہ. کئی بندوں نے ابھی نیت ہی نہیں کی، اس طرح سے تو نہیں مجلس چھوڑ جاتا. اصغر انہوں نے میری ماں سے گواہ مانگے تھے، تیرا کیا ارادہ ہے، گواہی دے گا؟ آواز ہے بابا میں حیدر کرار کا وارث ہوں، زمین پہ سلا تو صحیح جان کا نقشہ نہ بدل دو، مجھے اپنا خون نہ کہنا. جو اولاد کے لیے ترستے ہو بی بی زہرا کا صدقہ خدا ان کی جھولیاں آباد کرے. جنہیں بی بی نے دی ہے امام حسین کا صدقہ اللہ انہیں بخش لے. دیکھنا میری طرف رونا رلانا مقدر کا. 3 دفعہ غریب نے اصغر کو زمین پہ لٹایا، پھر اٹھا کے ماتھا چوم کے کہتے ہیں معاف کریں اصغر، زمین بڑی گرم ہے، تیرا جسم بڑا نرم ہے، تیرا نازک جسم کربلا کی گرم زمین کے لیے نہیں ہے، لیکن میرا لال تو گواہی نہ دے میری گزرتی نہیں. آواز آئی بابا مجھے لٹا تو صحیح. تپتی ریت پہ اصغر کو حسین نے لٹایا. مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کا ایک مصرع ہے، مرزا دبیر پہ خدا رحم کرے جس کے کلام پہ حسین نے دستخط کیے تھے. سردار صاحب مرزا دبیر فرماتے ہیں، بابا جی مرزا دبیر فرماتے ہیں حسین کے اصغر کا پانی مانگنا آسان تھا، 3 دن کی خشک زبان کو تالو سے چھڑانا مشکل تھا. اصغر نے کئی دفعہ تالو سے زبان چھڑانے کی کوشش کی، خشک زبان ہونٹوں میں پھیری، لشکر میں زلزلہ آیا. یا دروازے سے بی بی فضا کی آواز آئی مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین. رباب کہہ رہی ہے اصغر سے کہو ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے. علی اصغر سے کہو ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے. ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں. ماں وہ لفظ بڑا پیارا رکھتی ہے. ذرا میں سنوں میرا اصغر بولتا کیسے ہے، جو بندہ زندگی میں کبھی نہیں بولا حسین کے
इंसानियत तो देखना मेरी तरफ, अरबों में कुल 6 किस्म के तीर थे। हुसैन की इज्जत की कसम, पत्थर पिघलते हैं। 6 किस्म के तीर थे। पहले तीर का नाम था नबल, यह जैतून की लकड़ी से बनता था। सरदार साहब परिंदों के शिकार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता। किबला जी, शादी इमाम हुसैन आपको शायद, ये जख्मी नहीं करता था, परिंदों के लिए इस्तेमाल होता था ताकि शिकार गिर जाए। दूसरा तीर था मुअज्जला, इसकी एक साइड मोटी होती थी, एक पतली, ताकि रफ्तार में तेजी हो। ऐसे हिरन शिकार करते थे। तीसरा होता था बुसल, इसके पीछे 3 पर बने होते थे। चौथा होता था मीजाब, ये बरनाले की शक्ल का होता था। साहिब मक्तल लिखते हैं जहां लगता था वहां से गोश्त उखाड़ देता था। पांचवा तीर था शहम, इसके आगे जहर लगी हुई होती थी। ये लोहे की सिरा को तोड़कर पसलियों में घुसता था। ये तीर बड़े कम होते थे लोगों के पास, बड़ा कीमती होता था। छठा तीर होता था सेह शोभा। तुम्हारे इलाके में मथानी होती, मथानी, ये मथानी की शक्ल का होता था। इसके आगे 3 पर बने होते थे, उनकी कुंडियां मुड़ी हुई होती थी। मैं फातिमा ज़हरा की खिदमत में ये फिक्रा पेश करता हूँ। कुंडियां आगे से मुड़ी हुई होती थी। इसकी शेस्ट के साथ जो कमान होती थी वो किसी जानवर के सींग की होती थी। अब्बास के अलम की कसम, मैंने मक्तल में पढ़ा, बड़ा सा बड़ा बहादुर जवान इसे खड़े खड़े नहीं चला सकता था। इसको चलाने के लिए घुटना टेकना पड़ता था। मेरे सर पे कुरान रख, काबे की छत पे ले जाओ। अरब के वैश्यों ने कसम उठा रखी थी, ये तीर इंसानों पर इस्तेमाल नहीं करना। दिल करे तो सीने पे हाथ मार के कह दे, किस्मत रबाब के अली असगर की। मातम कर ले, मातम करके हाय कह दो जिसे रोना ना आए। और मेरा बच्चा हाय कह दे, एक दफा कह दो, किस्मत रबाब के अली असगर की। और मला ने असगर के लिए वो तीर इस्तेमाल किया जो वैशी इंसानों पर इस्तेमाल नहीं करते थे। इधर बेगैरत ने चिल्ले में तीर जोड़ा, उधर सामने से काले रंग की कनात हिलना शुरू हुई। अब आ गया मेरा सैयदों से बड़ा नाजुक रिश्ता था। असगर के बाद मेरा सैयद जज़ाकल अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे, हुसैन की माँ तेरे आंसू कबूल करे। रोए से जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश में बैठ के रोती है। इधर जालिम के 2 तीर खता गए, तीसरा तीर चलने लगा। यह जनाब रबाब ने दरवाजे पर आकर कहा, असगर मैं सैयद ज़ादी नहीं हूँ, अगर तेरे हिस्से का तीर हुसैन को लग गया मैं दूध नहीं बख्शूंगी। उधर से तीर चला, असगर बाप के हाथों में उछलकर गर्दन पे तीर रोका। तीर ने गर्दन को सिफा किया, शबीर के बाजू में लगा। असगर रो के कहते, बाबा मेरी माँ से शिकायत न करना। मातम कर, मातम कर, मातम कर, मातम। आखिरी फिक्रा, मेरी माँ से नजर झुका, तुझे रोना नहीं, मेरी माँ से शिकायत न करना। तेरा छठा इमाम फरमाते, असगर पे वो 3 हालतें आई जो मछली पे आती है। देखना मेरी तरफ, सर से टोपी उतार दे मेरा बेटा, सर से टोपी उतार। रबाब आई बैठी होगी। कौन सी हालतें आई जो मछली पे आती है? मछली जब पानी से निकलती है पहले तड़पती है, जब तड़पने की ताकत नहीं रहती, कभी दाईं करवट, कभी बाईं करवट। जब ये ताकत भी न रहे, छोटा छोटा मुंह कभी खोल दिए, कभी बंद कर दिए। हुसैन फरमाते
اصغر کو جب تیر لگا مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، جب تڑپنے کی طاقت نہ رہی باپ کے ہاتھوں میں کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، وہ اصغر میں جب یہ طاقت بھی نہ رہی چھوٹا سا منہ کبھی کھولتا تھا، چھوٹا سا منہ کبھی کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا۔ ذوالفقار کی آواز آئی، تجھے ماں زہرا کی عزت کا واسطہ مجھے کوئی حکم کر۔ سید کہتے ہیں مجھے اصغر کی قبر بنا دے۔ غریب نے تپتی ریت پر اصغر کی قبر بنانا شروع کی۔ جب چوتھے آسمان پر جبرائیل نے ٹکر ماری، رو کے کہتے ہیں مالک میں بھولتا ہوں یا وہی حسین ہے جس کا میں جھولا جھولاتا تھا، یا مجھے موت دے میں مر جاؤں، یا اجازت دے میں اصغر کی قبر بنا کے دے آؤں۔ عباس کا چہرہ بنا کے کربلا میں جبرائیل آیا، حسین کی کمر پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتے ہیں بیٹوں کی قبریں نہیں بنانی چاہیے، تلوار مجھے دے، میں نوکر عباس حاضر ہوں۔ جب جبرائیل نے فکرے کہے، حسین نے مڑ کے نہیں دیکھا، فرمایا جبرائیل میں بھولنے والی ماں کا بیٹا نہیں ہوں، تو جبرائیل ہے، میں حسین ہوں، حکم دیتا ہوں غازی کی شکل نہ بنا، کہیں زینب غازی سمجھ کے۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، قسمت اپنی اپنی، کہیں غازی سمجھ کے باہر نہ آ جائے۔ بنائی غریب نے قبر، آ گئی شام غریبہ، عمر سعد کہتے ہیں سر گنو، جواب آیا 71، کمینہ کہتے ہیں شہید 72 ہیں، ساری 71 کیوں ہیں؟ ایک بے غیرت کہتے ہیں حسین اپنی زندگی میں دفن کر گیا تھا، کمینہ کہتے ہیں سر نہ ہوا مجھے انعام کیسے ملے گا؟ قسمت مقدر ہر ایک کا اپنا اپنا، جس آنکھ پہ جناب رباب کی مہر ہے اس کے لیے آخری فکرہ پڑھتا ہوں۔ 500 سپاہی گھوڑوں پہ چڑھے، ہاتھوں میں نیزے اٹھا کے، دروازے پہ سکینہ، دروازے پہ جناب رباب، فوجیوں نے زمین کے اندر نیزوں کو مارنا شروع کیا۔ فضا کی آواز آئی رباب تیرے بچے کی خیر، یہ ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا، جب واپس آیا علی اصغر کا نازنین جسم ظالم کے نیزے کے اندر پیدا ہوا نکلا، پیدا ہوا نکلا۔ سید معاف کرنا، بے غیرت نے نیزے سے اصغر کو اتارا، اپنے گھٹنے پہ اصغر کو رکھا، خنجر نکال کے اصغر کے ہاتھ پہ خنجر کو پھیرا، سر لے گیا، جسم کربلا میں پھینکا، شام غریبہ میں گھوڑے دوڑے، کوئی وارث نہ آیا، ایک اصغر کا ایک حسین کا۔ حسین نے اصغر کو سینے پہ لٹایا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے۔